سورہ نساء میں اس کو کھول دیا گیا. منعم علیہم کون ہے؟ انعام، نعمتیں اللہ کی کن پر ہوئی؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ چار طبقات ہیں منعم علیہم کے، جن پر اللہ کا انعام ہوا. سب سے اونچا طبقہ انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوا ہے ان پر، بڑا احسان ہوا ہے. جیسے کہ حضور کے بارے میں فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محمد آپ پر تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے. پھر ایک ہے صدیقین. یہ کون ہوتے ہیں؟ وہی سلیم الفطرت سلیم العقل لوگ جو خود بھی قریب قریب پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جب نبی کہتا ایسا ہے جیسے تمہاری فطرت کہہ رہی ہے، جدھر تمہاری عقل اشارے کر رہے، یہی حقیقت ہے، اور وہ فوراً ایمان لاتے، انہیں دیر نہیں لگتی. جیسے ابو بکر صدیق، صدیق اکبر ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. الصدیقۃ الکبریٰ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ایمان لانے میں، حضور کی تصدیق کرنے میں ایک لحظہ نہیں لگا. حضور فرماتے ہیں میں نے جس شخص کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، سوچا، توقف کیا، سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی میں نے کہا فوراً تصدیق کر دی. کیوں؟ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں تھا. اس لیے کہ وہ صدیقین، وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل لوگ خود وہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ صدیقین اور انبیاء نبوت کے ظہور سے قبل نبی، ابھی نبوت کا ظہور ہونا ہے لیکن ہے نبی. اور صدیقین ان کی مثال ایسی ہے جیسے گلاب کے پھول کا ایک پودا ہے گلاب کا، اس میں پھول لگے ہوئے، 10 پھول لگے ہوئے. اب کسی کا دست ہنائی آتا ہے اور ایک پھول توڑ لیتا، بس چن لیا اس نے اس پھول کو. صدیقین میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چن لے وہ اللہ کا نبی بن گیا، باقی سب اس کے ساتھ جمع ہو گئے پروانوں کی طرح. یہ شکل ہے. اس لیے حضرت ابراہیم کو سورہ مریم میں کہا کہ صدیقا نبیّا انہ کان صدیقا نبیّا. نبوت کے ظہور سے قبل بھی وہ صدیق تھے، ان کی شخصیت خالص تھی، اور وہ سلیم الفطرت تھے، سلیم العقل تھے. اس کے بعد دوسرا درجہ شہداء کا ہے. شہداء انہیں کہتے ہیں، جدید اصطلاح میں آپ سمجھیے صدیقین جو ہے وہ انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں، غور و فکر کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، غور و فکر کر کے وہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، آس پاس پہنچے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ نے کسی ایک کو چن لیا، اس نے ندا لگائی آمنو باللہ ہے، اور وہ ایمان لیا. لاؤ ایمان مجھ پر اور اللہ پر، وہ ایمان لیا. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوتے ہیں، کچھ حجابات ہیں، غور و فکر کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، کھلنڈرے لوگ ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، چلت پھرت ہیں، جن کو ایکسٹروورٹس کہا جاتا ہے جدید سائیکالوجی میں. انٹروورٹس دروبین، جو علیحدگی میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، انہیں محفل اتنی زیادہ پسند نہیں ہوتی جتنا کہ تخلیہ، علیحدہ ہو، غور و فکر کرے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرحال زندگی. ایک وہ ہوتے ہیں جن کا خارج سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. اور پھر یہ کہ خارج میں ہے تو بھاگ دوڑ ہے، ملنا جلنا ہے، ہنسنا ہے، ہاں ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں، یا کسی کو چلتے کو دھکا دے دیا ہے، کلدہ مار دیا ہے، جاتے جاتے جو ہے وہ خواہ لڑائی مول لینے کو جی چاہ رہا ہے، اپنی قوت کے ظہور کا جو ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کے انسان تھے. ابو بکر تھے غور و فکر و سوچ بچار کرنے والے، سلیم الفطرت انسان. حضرت عمر کا وہ نقشہ نہیں تھا، یہ دوسرا نقشہ تھا. ان لوگوں کو دیر لگ جاتی ہے ایمان لانے میں، 6 سال لگ گئے. اور نہ صرف عمر، حضرت حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت حمزہ تو سگے چچا ہیں، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے 3 رشتے حضور کے ساتھ ہیں، نہایت محبت کرنے والے. لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ سیر اور شکار. بس نکل گئے صحرا کے اندر، کئی دن جو ہے گھوم رہے، شکار کر رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں،
اور بہت دنوں کے بعد آ گئے گھر. انہوں نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بھتیجا، اس کی دعوت کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے اس کو، کچھ نہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے، جو ان کی اپنی شخصیت اور اپنی فطرت سلیمہ کے گرد جو غلاف آ گیا ہے، وہ پنکچر ہوتا ہے کسی جذباتی اپیل سے، عقلی اپیل سے نہیں، جذباتی اپیل سے. عقلی تو ان کا مزاج ہی نہیں، نظری و فکری اور عقلی تو مزاج ہی نہیں، لہذا کوئی عقلی دلیل انہیں اپیل نہیں کر سکتی. ان کو جذباتی ہے. جذبات کیا تھے؟ حضرت حمزہ آئے ہیں شکار سے واپس گھر نہیں پہنچے ہیں کہ وہی کنیز اس نے کہا آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، یعنی حضرت محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ابو جہل نے کیا؟ گھر میں نہیں داخل ہوئے، سیدھے پلٹے جو اس کا جہاں اس کی بیٹھک تھی، اس کا اوطاق جسے کہتے ہیں سندھ میں، پہنچ گئے. وہ بیٹھا تھا اپنے لوگوں کے اندر. تم نے آج محمد کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ایک اپنی کمان سر پر ماری، سر پٹ گیا ابو جہل کا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا لو میں اس پر ایمان لایا، آؤ میدان میں اب تم. یہ ہے ایمان کا واقعہ، جذباتی سچ. ورنہ 6 سال تک سوچا ہی نہیں یہ محمد کہہ کیا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھتیجا، میرا دودھ شریک بھائی، میرا بچپن کا کھیلا ساتھی، ہم جولی، کیا کہہ رہا ہے، پرواہ نہیں. اسی طرح حضرت عمر کا معاملہ ہوا. وہ تو چلے تھے تلوار ننگی لے کر حضور کو قتل کرنے کے لیے، یہ قصہ پاک کر دوں گا. اب یہ ساری کلکل جو ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے، اولاد والدین سے کٹ گئی، بھائی بھائی سے کٹ گئے، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی، شوہر بیوی سے علیحدہ ہو گیا، یہ کلکل ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. اب میں اس کا معاملہ صاف کر دوں گا. وہی 6واں سال ہے نبوت کا. ایک شخص نے بیچ میں حضرت حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی فہیم ذہین، انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ انہیں معلوم نہیں تھا حضرت عمر کو کہ یہ بھی ایمان لایا ہوا. کہا جا رہا میں آج جا رہا ہوں، آج یہ چکر ختم کر دوں گا، میں قتل کر دوں گا محمد کو. انہوں نے رخ موڑا، تمہاری تو اپنی ہمشیرہ اور تمہارے بہنوں ایمان لا چکے، پہلے ان سے تو نپٹو. بس وہ آگ بگولا ہے، میری بہن فاطمہ اور میرا بہنوں سعید ابن زید وہ ایمان لے آئے محمد پر. جی ہاں. اب گھر پہنچے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، اندر جو ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے تھے. نئی آیات جو نازل ہوئی تھی سورہ طٰہٰ کی، وہ میاں بیوی کو پڑھا رہے تھے. حضرت فاطمہ، حضرت سعید دونوں بیٹھے ہوئے یاد کر رہے آئے تھے. وہ کھٹکھٹایا، کون؟ عمر. اف، کانپ گئے لوگ. تو انہیں تو چھپایا کہیں حضرت خباب کو، ورنہ تو پتہ نہیں ان کو تو قتل کر دیتے، فوراً گردن اڑا دیتے. اب آئے گھر میں اور آ کر انہوں نے پہلے تو بہنوئی کو مارنا شروع کیا. تم ایمان لے آئے ہو. بہن درمیان میں آئی تو اسے لہو لہان کر دیا مار مار کر. اب بہن کے زبان سے کلمہ نکلا، عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. بس اس پر جو ہے کایا پلٹ ہو گئی ہے. یہ کیا شے ہے، کیا چیز ہے جس نے صنف نازک کے اندر اتنی عظیمت، اتنی ہمت، اتنا استقلال، جان دینے کو تیار ہے؟ وہ شے ہے کیا جس نے ان کو یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ اسی لیے اقبال نے کہا ہے مسلمان عورت سے خطاب کر کے، تمہیں دانی کے سوزے قراتے تو دگردوں کرد تقدیر عمر را. وہ بھی ایک خاتون ہی تھی نا، فاطمہ بنت خطاب. ان کا وہ جو بھی جذبہ ایمانی سامنے آیا ہے حضرت عمر کے، اس نے ان کی قسمت بدل دی. اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم؟ بہن نے کہا نہیں، تم نجس ہو، مشرک ہو، تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور آنکھ کو. غسل کرو. غسل کیا، ایمان لے آئے. اب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو جیسے کہ اس معاشرے میں رواج تھا کہ غلام جو تھے وہ اپنی تلوار جو ہے وہ اپنے گردن میں لٹکایا کرتے تھے، تو گردن میں لٹکا کر تلوار لے کے آئے ہیں، غلام کی حیثیت سے آئے. یہ کہلاتے شہداء. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایکٹیو بہت ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی سے ایکسٹروورٹ سے بھاگ دوڑ، یہ وہ لڑنا بڑنا، یہ تو ان کی عادت ثانیہ تھی، کچھ نہیں کرنا، مقابلے کرنا. لہذا جب یہ شہداء آتے ہیں تو عملی اعتبار سے دین کی دعوت جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہے.
حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے پر جو حیثیت مسلمانوں کی مکے میں ہو گئی تھی وہ پہلے نہیں تھی۔ پھر چوتھے درجے میں صالحین، نیک مسلمان، یہ بیس لائن ہے، یہاں سے کوئی ترقی کرے تو مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے، یا یہ کہ وہ اپنی مزاج کی مناسبت سے اگر انٹروورٹ ہے تو وہ صدیقیت کے مقام پر چلا جائے۔ نبوت کا مقام بند ہے،